یہاں کراچی کے مولانا ہیں طارق مسعود صاحب، اہل حدیثوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ اہل حدیثوں کچھ تو صبر کر لیا کرو، اتنے بے صبرے کیوں بنتے ہو کہ روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے، روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے، آدھا منٹ کو 40 سیکنڈ صبر نہیں کر سکتے، وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے۔ بڑی افسوسناک بات، بڑی افسوسناک۔ دو کہاوتیں ذہن میں آ رہی، ایک ہے الٹا چور کوتوال کو ڈنٹ، اور دوسرا شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ خود آپ احتیاطی جو جعلی احتیاط ہے اس کے نام پر روزہ دیر سے افطار کرتے، احتیاط، جعلی احتیاط۔ عہد الحدیث افطار کب کرتے ہیں؟ جب محکمہ موسمیات نے جو ٹائم دیا ہو۔ آج کے بعض علاقوں میں سائرن پہنچتا ہے اور سائرن پر ہماری اذانیں شروع ہوتی ہیں، اس سائرن پر ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ آپ کی مساجد خاموش ہوتی ہیں، آدھا منٹ، 1 منٹ، 40 سیکنڈ، 50 سیکنڈ۔ کیوں؟ احتیاط۔ یہ احتیاط شریعت نہیں جانتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے افطار میں جلدی، تو آپ کہیں کہ آپ آدھا منٹ انتظار کریں، جلدی کیا ہے؟ جلدی ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک لوگ خیر پر ہیں، اللہ ان کو خیر دیتا رہے گا جب تک وہ افطار میں جلدی کرے، جب تک افطار میں جلدی کرے اس وقت لوگ خیر ہی خیر ہوں۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے ان من احب العباد الی اللہ اعجلهم فطرا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ جو افطار میں جلدی کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی تعلیم، اللہ کے نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کی سنت۔ جعلی احتیاط کے نام پر آدھا منٹ 40 منٹ کی تاخیر کا کیا معنی؟ حقیقت یہ ہے کہ مولوی حضرات عامت الناس کو ایک بڑی خیر سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ خیر کیا ہے؟ یہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں، خیر پر نہیں، تو اس خیر سے محروم کر رہے ہیں۔ آدھا منٹ کی تاخیر میں کیوں؟ بلکہ نبی علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے، اس دن بادل تھے اور سورج کی ٹکیا نظر نہیں آ رہی تھی، دیکھا، ایک اندازہ کیا اور افطار میں تاخیر نہیں کی کہ ذرا اندھیرا چھا لیں تو پھر کر لیں گے، پتہ نہیں سورج ڈوبا ہی نہیں ڈوبا، ایک اندازہ لگا کر افطار کر لیں۔ اتفاق ایسا کہ بادل غائب ہو گئے اور سورج سامنے نظر آ رہا، سورج سامنے نظر۔ آپ نے اس روزے کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا، روزہ صحابہ نے رکھا اور برقرار رہا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ 2 باتیں یہاں سامنے آ رہی ہیں، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کس قدر افطار میں جلدی کیا گیا، کس قدر کوئی سیرن کون جا افطار شروع کر دو، انتظار نہ کرو کہ مسجد کی اذان ہوگی تب افطار کریں۔ مسجد کا مولوی ایک جعلی احتیاط پر آپ کو دیر کروا دے، سنت سے محروم کر رہے، فضیلت سے محروم کر رہے۔ آپ جو ہی موسمیات محکمہ کی جو سائرن کی آواز، اور میں نے سنا بات ہوتا پچھلے رمضان میں ڈیفینس میں ہی تھا، اپنی اہلیہ جو داخل تھی ہاسپٹل میں، وہیں سحری کا موقع ملا، وہاں سائرن کی آواز آتی، سائرن کی آواز آ رہی سحری کی، اور مساجد خاموش۔ کچھ وقت گزرا، کوئی 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ، اب مساجد سے اذان شروع۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ افطار اور سحر کا جو وقت مقرر ہے محکمہ موسمیات کا، اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہ کرو، اسی پر آپ ایک اپنی بنا کرتے ہوئے افطار اور سحر کریں۔ تو افطار میں جلدی نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی ہے، اور یہ جلدی کا الزام ہم پر نہیں ہے، الزام آپ پر ہے، جعلی تاخیر کا اور جعلی احتیاط کا۔ جناب مفتی صاحب نے جو اہل حدیث پر جو برسے ہیں انتہائی زیادہ تھے، اپنا جائزہ لیجیے، آپ کا عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر آپ کی تعلیمات کے خلاف۔